اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلید شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک معجون کا نسخہ لے کے آیا، اور پہلے بھی میں نے ایک نسخہ شیئر کیا تھا، اور وہ نسخہ طلائے شاہ سوار کے نام سے میں نے شیئر کیا تھا۔ اگر اس تلے کے ساتھ کوئی دوست یا کوئی بھی مریض اس معجون کو بھی کھائے گا تو انشاءاللہ اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ یعنی اس تلے کے ساتھ اگر یہ معجون استعمال کی جائے تب تو اب یہ معجون کس نام سے بنتا ہے؟ یہ معجون شباب کے نام سے بنتا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے معجون شباب۔ ابھی اس کے اندر آپ کو کون سی چیزیں درکار ہے وہ آپ بھائی نوٹ فرمائیں۔ مغز بادام 100 گرام، مغز پستہ 100 گرام، کنجد سیاہ 100 گرام، مغز اخروٹ 100 گرام، مغز بینولا 100 گرام، ناریل 100 گرام، مغز خربوزہ 50 گرام، مغز خیارین 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، تخم پیاز 50 گرام، سنبل الطیب 20 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، مگا 20 گرام، زیرہ سفید 20 گرام، دار چینی 20 گرام، تج 20 گرام، سبز الائچی 20 گرام، زعفران 15 گرام، روغن زرد 100 گرام، شہد خالص 3 کلو۔ جی ہاں، اجزاء میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ مغز بادام 100 گرام، مغز پستہ 100 گرام، کنجد سیاہ 100 گرام، مغز اخروٹ 100 گرام، مغز بینولا 100 گرام، ناریل 100 گرام، مغز خربوزہ 50 گرام، مغز خیارین 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، تخم پیاز 50 گرام، سنبل الطیب 20 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، مگا 20 گرام، زیرہ سفید 20 گرام، دار چینی 20 گرام، تج 20 گرام، سبز الائچی 20 گرام، زعفران 15 گرام، روغن زرد 100 گرام، اور خالص شہد 3 کلو۔ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی ترکیبی تیاری ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ مغزیات کے علاوہ باقی اشیاء کا باریک سپوک بنا لیں۔ مغزیات کو علیحدہ کوٹ کر چھان لیں۔ 3 کلو شہد کا قوام تیار کریں اور سپوک شامل کر کے 8-10 منٹ ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ بعد روغن زرد شامل کر کے نیچے اتار لیں۔ نیم گرم ہونے پر 3 گرام ستہ لبان شامل کر کے محفوظ کر لیں، اور اس کا جو طریقہ استعمال ہوگا وہ کچھ یوں ہے۔ یعنی صبح شام یہ آپ 5 گرام سے لے کے 10 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔ جی ہاں، صبح شام 5 گرام سے لے کے 10 گرام تک نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ 2 ٹائم لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ اب اس کے مختصر فوائد بیان کرنا تو اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کے نام سے اور پھر جو آپ نے اس کے اندر اجزاء دیکھے تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ تو ایک بہترین معجون بنے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پشتہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل جو مریض ہے وہ پشتہ جات سے ڈرتے ہیں، اور پشتہ جات سے ڈرنا بھی چاہیے، یوں اس لیے کہ اگر کوئی پشتہ کچا رہ جائے یا کوئی ایسا حکیم بنائے جو نیا ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جب پشتہ بنتا ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ اکثر جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں مریضوں کے لیے، تو اس لیے مریض بھی کشتہ جات سے اکثر ڈرتے ہیں۔ تو یہ معجون کشتہ جات سے مبرہ ہے، اس میں کوئی کشتہ شامل نہیں ہے، اور یہ ایک بہترین ٹانک بھی ہے، ابھی اس کا جو مین فوائد ہے، یعنی بڑی جو فوائد ہے، یہ مقوی دل دماغ، مقوی جگر و مثانہ، مولد منی، مولد خون، اور مقوی باہ ہے۔
اعصابی کمزوری اور پٹوں کی کمزوری کے بے ضرر اور لاجواب دوا ہے۔ کشتجات اور سمیات کے اثرات سے بالکل مبرا ہے اور یہ انتہائی لذیذ ہے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ یعنی اس کے یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک ایسا معجون بنے گا کہ یہ بوڑھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یعنی کچھ معجونات ایسے ہوتے ہیں جو اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ تو مغزیات کے اوپر بنی ہوئی چیز ہے، مغزیات سے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی لذیذ معجون ہوگا، اور جو بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کو فوائد بہت زیادہ ملیں گے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کا ابھی سپورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ چینل تو آپ بھائیوں نے مونیٹائز کیا، لیکن ابھی آپ بھائیوں کی بھرپور حمایت اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی ویڈیو آتا ہے وہ آپ مکمل واچ لیا کرے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے، تو ہمارا اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ مونیٹائز ہے تو ہم کو بھی فائدہ ملتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔